گزشتہ خطبہ جمعہ میں بدعت کی تعریف کتاب و سنت کی روشنی میں لغت عربیہ کی روشنی میں کی تھی کہ ہر وہ کام جو ثواب سمجھ کر، نیکی سمجھ کر، اجر و ثواب کی نیت سے رب کی رضا کے لیے کیا جائے، لیکن وہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، نہ آپ کے قول سے، نہ آپ کے فعل سے، اور نہ ہی قرون اولیٰ میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے، بلکہ یہ کام ایک نیا ایجاد کر لیا گیا ہے، ایک نئی نیکی، ایک نیا اچھا عمل، ایک کار خیر ایجاد کر لیا ہے، تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں سورہ حدید میں آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتے ہیں وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، کہ ترک دنیا، رہبانیت، گوشہ نشینی، یہ رسم، یہ طریقہ، نیکی کا یہ سلسلہ عیسائیوں نے ابتدعوہا، اس کی بدعت جاری کی ہے۔ کیوں جاری کی؟ الا ابتغاء رضوان اللہ، یہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ اجر، زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہم سمیٹ لیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان پر یہ فرض نہیں کی اور نہ ہی کسی میرے نبی نے ان کو دی تھی۔ تو اس آیت اور دیگر احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جو کام ثواب کی نیت سے کیا جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام سے ثابت نہیں، وہ بدعت ہے، اور جو کام ثواب سمجھ کر نہ کیا جائے وہ ایجاد ہے، وہ ضرورت ہے، اور وہ بدعت نہیں۔ جیسے ہم نے مسجد میں پنکھے لگائے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، کوئی ذی شعور، کوئی عالم دین اس کو بدعت نہیں کہتا۔ اسی طرح گھڑیاں لٹکائی ہیں، یہ محراب بنایا ہے، یہ منبر بنایا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن یہ بدعت نہیں۔ اس لیے کہ ہم نے اس لیے پنکھے نہیں لٹکا رکھے یا گھڑی کہ اس سے ہمیں ثواب ملے گا، اللہ راضی ہو جائے گا، ہماری آخرت سنور جائے گی، یا ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا، یہ بدعت نہیں۔ تو بدعت برخلاف سنت کے ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی قوم کوئی بدعت گھڑتی ہے نا، اس کے مقابلے میں سنت چلی جاتی ہے۔ جب بھی کوئی بدعت امت میں رائج ہوگی، اس کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی ایک آدھ سنت یا ایک سے زیادہ سنتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھے، وہ وہاں سے ختم ہو جائیں گے، اور ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، اس پر عمل نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ دین مکمل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اعلان کر دیا، دین مکمل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے۔ آپ نے فرمایا ترکتکم علی ملۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، میں آپ کو ایسے دین کے اوپر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے،
اور اس سے وہی بھٹکے گا، گمراہ ہوگا جو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ اب دین مکمل ہو گیا، جیسے یہ دیوار ہے، مکمل ہے، اس دیوار میں آپ مزید کوئی اینٹ کا اضافہ کر سکتے ہیں؟ کوئی بلاک لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے۔ تو کیا کرنا پڑے گا کہ آپ دیوار سے کوئی بلاک نکالو گے، وہاں بلاک لگاؤ گے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بلاک بھی آپ وہاں سے نہ ہٹائیں اور دوسرا بھی لگا دیں وہاں جو مکمل دیوار ہے؟ تو اس لیے دین کے اندر بدعت کی گنجائش نہیں۔ اب یہ رہبانیت جو عیسائیوں نے جاری کی، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے اور احادیث میں بھی ہے کہ یہ چلا کشیاں، ریاضتیں، غاروں میں نکل جانا، دنیا کو چھوڑ دینا، شادی نہ کرنا، اچھا کھانا نہیں کھانا، اچھا پینا نہیں ہے، اچھا لباس نہیں پہنا، یہ آج مسلمانوں کے اندر بھی ہے۔ کسی کے بارے میں جی کہ اس نے 40 سال تک ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر عبادت کی، کسی نے فلاں اتنا عرصہ کھایا نہیں، اتنا عرصہ پہنا نہیں، اتنا عرصہ نہایا نہیں، غاروں میں چلے جانا، قبرستانوں میں چلے جانا، چلا کشیاں کرنا، یہ اس وقت مسلمانوں میں بھی ہے، ہندو سادھو اور جوگیوں میں بھی ہے۔ بالکل جس طرح ان کے ہاں ہے ایسے ہی مسلمانوں کے ہاں بھی ہے۔ ان کے ہاں بھی دیکھ لو، کوئی رسیوں میں جکڑا ہوا ہے، کوئی کسی نے بڑی وزنی زنجیریں پہن رکھی ہیں جی، اور مسلمانوں کے اندر بھی ایسے ہی ہے۔ تو یہ رہبانیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک فرمایا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت کی گنجائش ہی نہیں، بالکل گنجائش نہیں۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تھی، آپ نے سختی سے منع کر دیا کہ کوئی گنجائش نہیں اسلام کے اندر۔ ہاں ایک صورت اللہ رب العزت نے دی ہے امت مسلمہ کو گوشہ نشینی کی، وہ صرف رمضان کے مہینے میں اعتکاف کی صورت میں بھی ہے، اور اس میں بھی آپ دیکھ لیں یہ نہیں کہ غار میں چلا گیا، اللہ کے گھر میں آ گیا ہے۔ ہاں رشتہ دار بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، حتیٰ کہ بیوی آ سکتی ہے اعتکاف کی کیفیت میں، اس کے پاس صرف یہ ہے کہ وَلَا تُبَاشِرُونَ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معتکف تھے مسجد نبوی میں، آپ کی بیوی آپ کے پاس غالباً کو کھانا وانا لے کر آئیں یا خیریت معلوم کرنے کے لیے آئیں، بیٹھی رہیں، باتیں کرتی رہیں معتکف کے اندر مسجد نبوی میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے رخصت کرنے کے لیے دروازے پر گئے، تو دو صحابی گزر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا ٹھہرو، یہ میری بیوی صفیہ ہے، کہیں بدگمانی نہ ان کے ذہن میں آ جائے کہ یہ کون خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑی ہے۔ تو یہ جو گوشہ نشینی ہے، ترک دنیا ہے، غاروں میں ویرانوں میں چلے جانا، اور یہ بالکل اسلام کے اندر حرام ہے، حرام ہے اسلام کے اندر۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ابا نے میری شادی کروائی اور الگ کر دیا، عرب کا یہ دستور تھا۔ مجھے آج تک صحابہ کرام میں کوئی ایک ایسا صحابی نہیں ملا کہ جس نے بیٹے کا نکاح یا شادی کروائی اور اپنے ساتھ رکھا ہو۔ بیٹوں کی شادی کروائی، الگ کر دیا، بچیوں دے دی، رخصت کر دی، جاؤ۔ وہ خیریت معلوم کرنے کے لیے آئے بہو کی، تو انہوں نے شکوہ کیا، تو انہوں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ عبداللہ میرا بیٹا عبداللہ بن عمرو بن عاص رات پوری عبادت کرتا ہے، مسلسل روزے رکھتا ہے، اور 24 گھنٹے میں قرآن ختم کرتا ہے۔ آپ نے بلا لیا عبداللہ بن عمرو بن عاص کو، بتاؤ بھائی عبادت کیسے کرتے ہو؟ کہا پوری رات۔ کہا بالکل نہیں، پوری رات آپ نے عبادت نہیں کرنی، سختی سے منع کر۔ تیرے رب کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، اللہ کا بھی حق ہے، اللہ کا حق بھی ادا کرو، اپنے نفس کا حق بھی ادا کرو، یعنی آرام بھی کرو، اور بیوی کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ روزے فرمایا مسلسل رکھتا ہوں، فرمایا مہینے کے 3 رکھو۔ آپ نے کہا کہ
انہوں نے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے، بہرحال کرتے کرتے کا فرمایا صوم داؤد رکھو، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن ناغا کرو، یعنی مہینے کے 15 دن سے زیادہ روزے نہیں رکھ سکتے آپ۔ قرآن کی تلاوت میں 24 گھنٹے میں ختم کرتا ہوں، فرمایا نہیں، مہینے میں 2 قرآن ختم کرو۔ کہا اس سے زیادہ ہمت ہے، اجازت لیتے رہے، رخصت لیتے رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے کم عرصے میں آپ نے قرآن ختم نہیں کرنا۔ 10 پارے 24 گھنٹے میں، 72 گھنٹے میں 3 آپ نے پارے، یعنی پورا قرآن جو ہے 30 پارے پڑھنے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس سے کم عرصے میں جو قرآن پڑھے گا اس کو کیا سمجھ آئے گی؟ پھر آپ نے فرمایا عبداللہ ان لربک علیک حق ولزوجتک علیک حق ولنفسک علیک حق، یہ سب حقوق کا خیال رکھو، یہ بالکل جائز نہیں جو آپ کر رہے ہو، سختی سے منع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چند صحابہ کرام آئے، آپ گھر میں نہیں تھے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو باہر کھڑے باتیں کرنے لگے کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم عن الخطا ہیں، تو ہم گناہگار ہیں، تو ہمیں تو بہت عمل کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا کہ میں آئندہ مسلسل روزے رکھوں گا، ناغا نہیں کروں گا، یہ دوسرے سے اپنی نیت کا اظہار کیا، عزم کا۔ ایک نے کہا میں آئندہ شادی نہیں کروں گا، راہبوں کی طرح اور راہباؤں کی طرح۔ بندہ شادی کر لیتا ہے، پھر مستقبل کے مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، پھر وہ عبادت نہیں رہتی توجہ کے ساتھ، لہذا میں شادی نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں رات پوری عبادت کروں گا، آرام نہیں کروں گا۔ وہ یہ باتیں آپس میں کرتے رہے اور چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کو بتایا کہ آپ نے فرمایا ان کو بلاؤ ان کو۔ فرمایا تم نے یہ باتیں کی ہیں آپس میں، یہ عزم کا اظہار کیا، یہ بات ارادہ؟ جی ہاں ہمارا تو ارادہ نیکی کا ہے، جیسے ہمارے یہاں نہیں لوگ کہتے یار نیکی تو کر رہا ہے، کون سا گناہ کا کام کر رہا ہے، نیکی ہی تو کر رہا ہے، جیسے کرتا کرنے دو۔ یہ نظریہ بھی بالکل خلاف اسلام ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، لیکن رہنمائی ان کی جائے کہ نیکی کا معیار کیا ہے، دین کا معیار کیا ہے۔ آپ نے بلایا اور فرمایا کہ سنو، میں تمہارا نبی ہوں، آپ میرے امتی ہو، میں نے شادیاں کر رکھی ہیں، 9 بیویاں ہیں، میں ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، اللہ کے حق بھی ادا کرتا ہوں، نفس کا حق بھی ادا کرتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں رات کو تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور نفلی روزے چھوڑتا بھی ہوں، ناغے بھی کرتا ہوں۔ اپنا عمل بتایا کہ یہ آپ کا ارادہ ہے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کا، زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب سمیٹنے کا، زیادہ سے زیادہ اللہ کے قریب ہونے کا ایک طریقہ ہے آپ کا، اور میرا طریقہ کیا ہے، میری سنت کیا ہے، وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اپنا بتایا کہ اگر آپ کا عمل میرے عمل کے موافق ہے تو پھر تو دین ہے، اگر متصادم ہے تو بربادی ہے۔ پھر آخر میں کیا فرمایا؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منا، یہ میرا طریقہ ہے کہ رات کو آرام بھی کرتا ہوں اور اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہوں، شادیاں بھی کر رکھی ہیں، ان کے بھی حقوق ہر قسم کے میں ادا کرتا ہوں، اور میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں۔ جو میرے طریقے سے ہٹ کر کوئی عمل کرے گا فلیس منا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ 2 ٹوک فیصلہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دین کے اندر اپنی مرضی نہیں چلتی، میں جو چاہوں مرضی کر لوں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، آج دین کے اندر نئی نئی بدعات، نئے نئے اعمال ہر بندہ جاری کر رہا ہے، ہر بندہ۔ اور یہ جاری کیسے ہوتی ہیں؟ بدعات کیسے جاری ہوتی ہیں؟ ان کے جاری ہونے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ بڑے بڑے نیک لوگ، صالح لوگ، دیندار لوگ یہ جاری کرتے ہیں بدعتیں، گناہگار نہیں جاری کرتے۔
اور بعض اوقات اسے احساس ہی نہیں ہوتا چلو یار یہ بھی نیکی کر لو، یہ بھی خیر کا کام ہے کر ہی لو، اور خیر کا کام سمجھ کر اس نے شروع کر لیا چلو کر لو آج کر لو، پھر یہ بڑھتا چلا جاتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ یہ نیکی بن جاتی ہے، جو اصل نیکی تھی وہ ہاتھ سے گئی۔ اس کی ایک مثال میں نے ایک جگہ پڑھی کہ ایک آدمی نے کسی آدمی کی دعوت کی، بہت اچھے مہمان تھے، دعوت کی اور کھانا جب دسترخوان پہ چنا تو ساتھ ایک چھڑی رکھ دی۔ مہمان نے میزبان سے پوچھا اور دیگر لوگ بھی موجود تھے کہ یہ چھڑی کیوں رکھی ہے؟ کہا جی ہمیں نہیں پتا، ہمارے جو ہے نا بزرگ یہ کام کرتے تھے باپ دادا کہ وہ چھڑی ساتھ رکھتے تھے، تو آپ کھانا کھائیں؟ اس نے کہا بھائی میں کھانا نہیں کھاؤں گا، پہلے بتاؤ کہ چھڑی کیوں رکھی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتا۔ بہرحال اس نے کہا کوئی ایک سمجھدار بندہ بلاؤ، کو بڑا عمر رسیدہ ایک بابا کہیں سے تلاش کر کے لائے اور اس سے پوچھا کہ بھئی بابا جان یہ کھانے یہ یہاں گاؤں کا یا اس شہر کا رواج ہے کہ دسترخوان پہ چھڑی بھی ساتھ رکھتے ہیں، یہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا چھڑی کہاں رکھی ہے؟ دیکھا تو چھڑی کافی بڑی تھی۔ اس نے کہا نہیں، ہمارے باپ دادا کے زمانے میں اتنی ہوتی تھی، اتنی مثال کے طور پر اتنی ہوتی تھی، وہ چھوٹی کر دی۔ کہا یہ وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ ہمیں نہیں پتا لیکن چھوٹی ہوتی تھی اب بڑی ہو گئی ہے۔ ایک اور بزرگوں کو لایا گیا، انہوں نے بھی کہا کہ چھڑی دیکھی، انہوں نے کہا نہیں یہ اور بڑی ہے، اور تھوڑی چھوٹی کر دی کہ یہ کافی بڑی ہو گئی ہے، میرے زمانے میں یا ہمارے باپ دادا کے زمانے میں یہ تھوڑی سی اور چھوٹی ہوتی تھی، بس اتنی، اب تھوڑی اور چھوٹی ہو گئی۔ اس نے کہا اچھا اب چھوٹی تو ہو گئی لیکن بتاؤ کہ رکھتے کیوں ہیں؟ کہا یہ ہمیں نہیں پتا، باپ دادا ہمارے رکھتے تھے۔ اس نے کہا جی میں کھانا نہیں کھاؤں گا، سارے منتیں کرے بھائی کھانا تو کھاؤ، معزز مہمان ہیں آپ۔ اس نے بھائی اس کی وجہ بتاؤ، آپ ریزن بتاؤ، کسی اور کو لاؤ۔ ایک اور نابینا بندہ پرانے زمانے کا مل گیا، کمر جھکی ہوئی، بڑی مشکل سے لے کر آئے اور پوچھا کہ بابا جان یہ دسترخوان پر چھڑی کیوں رکھتے ہیں؟ تو اس نے کہا جی لاؤ چھڑی کہاں ہے؟ تو وہ نابینا تھا، اس نے دکھائی تو اس نے کافی بڑی تھی، تقریباً اتنی، پہلے تو اتنی تھی، چھوٹی ہوتے ہوتے پھر اتنی رہ گئی۔ اس نے کہا نہیں یہ ہمارے زمانے میں اتنی ہوتی تھی، ایک بالشت ہوتی تھی، یہ تو بہت بڑی ہو گئی۔ کہا جی رکھتے کیوں تھے؟ کہا رکھتے اس لیے تھے کہ تاکہ جب کوئی مہمان کھانا کھا لے تو بعد میں مسواک کر لے، تو یہ مسواک رکھتے تھے دسترخوان پہ، اتنی ساری ایک بالشت مسواک۔ اب وہ زمانہ گزرتا گیا، مسواک بڑی ہوتے 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 وہ چھڑی بن گئی، اور کسی کو نہیں پتا کہ چھڑی رکھتے کیوں ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر موجود ہے، امام بخاری لائے ہیں، سورہ نوح اور سورہ نجم کے تحت۔ افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق والنصر، سورہ نوح میں بھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر تھے نا، یہ بڑے نیک لوگ تھے، بڑے صالح لوگ تھے، بڑے برگزیدہ ہستیاں تھیں یہ لوگ۔ پھر عبداللہ بن عباس نے ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، ان پانچوں جو معبود تھے، مشکل کشا تھے، ان کے نام بمع ولدیت اور ان کے خاندان بھی بتائے ہیں کہ یہ بت نہیں تھے، یہ انسان تھے، یہ فلاں قبیلے کا تھا، یہ ہمیر کا تھا، یہ فلاں قبیلے کا تھا، یہ نیک لوگ تھے، صالح تھے، اور جب فوت ہو گئے تو کیا ہوا؟ اسی طرح سورہ نجم میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں کہ افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں واللات، یہ لات، منات، عزا، یہ تین بڑے مشکل کشا تھے۔ ابو سفیان نے کہا تھا نا غزوہ احد میں، نعرہ لگایا تھا نا لنا عزا ولا عزا لکم، کہ ہمارا عزا ہے تمہارا عزا نہیں۔ تو پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خاموش رہو، تو جب یہ شرکیہ نعرہ لگایا تو آپ نے فرمایا جواب دو اس کو، لنا مولا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں۔ یہ عزا مکہ والوں کا مشکل کشا حجت روا تھا،
لات تھا طائف والوں کا اور منات تھا مدینے والوں کا، آج بھی اس کے آثار موجود ہیں۔ جب آپ ذوالحلیفہ جہاں احرام باندھتے ہیں، اسے تھوڑا سا آگے جائیں تو ایک وادی مشلل آتی ہے۔ وادی قدید تو بہت بڑی ہے، اس کے اندر ایک وادی مشلل ہے، پہاڑی ہے، پہاڑی کے اوپر یہ اس بت کے بڑے بڑے پتھر آج بھی موجود ہیں۔ یہ منات تھا مدینے والوں کا مشکل کشا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تو کان رجلا صالحا یلت السویق حین ماتا بنو والا قبری مسجدہ۔ یہ لات جو تھا کان رجلا صالحا، یہ بڑا نیک آدمی تھا، یہ ستو گھول گھول کے حاجیوں کو پلاتا تھا کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں، دنیا کے دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے ہیں، کھانے ہوٹل تو اس وقت ہوتے نہیں تھے، یہ زمزم کے پانی میں ستو گھول کے حاجیوں کو پلایا کرتا تھا۔ بڑا نیک صالح آدمی تھا، بڑا برگزیدہ دیندار تھا۔ جب فوت ہو گیا نا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا؟ یہ اسی طرح سورہ نوح میں جو 5 تھے ان کا بھی شیطان کہنے لگا ان کو لوگوں کو کہ دیکھو یہ بڑے نیک لوگ تھے، بڑے پارسا تھے، اب یہ کم از کم کچھ نہیں تو ان کی تصویریں بنا کر گھر میں رکھ لو یادگار کے طور پر، بطور یادگار، بطور تذکار کہ یار یہ ہمارے بزرگ تھے، نیک تھے، چلو اس سے آپ کو نیکی یاد آئے گی، یہ دیکھ دیکھ کے نیکیاں کرو گے۔ چلو جی تصویریں بن گئی، ایک نسل آئی، اگلی نسل آ گئی، یہ نسل ختم ہو گئی جنہوں نے تصویریں بنائی، اگلی نسل آ گئی۔ شیطان نے کہا کہ یہ تصویریں کیوں گھر میں رکھی ہوئی ہیں؟ بیٹھکوں میں بابے کی تصویر لگی ہوئی ہے، آڑا ٹیڑھا ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، لگی ہوتی نا بیٹھکوں میں پیروں کی تصویریں، اس نے یہ لگوا دی شیطان نے۔ کہا یہ گھروں میں کیوں لگی ہوئی ہیں؟ کہا جی یہ ہمارے بزرگوں نے جو ہے ایسے یہ نیک لوگ تھے، صالح تھے، تو ہمارے باپ دادا تھے، انہوں نے کہا چلو بطور یادگار کے رکھ لو، جیسے مولویوں کی تصویریں لوگ اپنے گھروں میں رکھ لیتے ہیں نا، فریم میں بنا کے، تو پیروں کی تصویریں بھی دیکھیں آپ لوگ۔ اس نے کہا اچھا ہاں ٹھیک ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن یہ تبرک بھی حاصل کرتے تھے تمہارے باپ دادا ایسے نہیں تصویریں رکھی ہوئی گھر میں، اور ان کے واسطے سے مانگتے بھی تھے، تبرک حاصل کرتے تھے۔ اچھا یہ تبرک حاصل کرنے لگی نسل، یہ نسل ختم ہوئی، نئی آ گئی ان کی اولادیں، بزرگ ہو گئے فوت۔ شیطان نے کہا کہ بھائی یہ تصویریں پرانی ہو گئی ہیں، وہ سیدھا پھٹ جائیں گی، کوئی کم از کم کوئی سونے کی، کوئی چاندی کی، کوئی سیمٹ کی، کوئی لکڑی کی مورتیاں بناؤ بطور یادگار۔ اور اب تبرک سے آگے ان کو کہا کہ بھائی یہ کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ کہا جی تبرک کے لیے، تبرک حاصل کرتے تھے، ہیں جی۔ اس نے کہا تبرک کے ساتھ ساتھ ان سے مانگتے تھے، انہی کے طفیل تو سب کچھ ملتا تھا ان تمہارے باپ دادا کو۔ لو جی اگلی قوم ساری جھکا دی۔ جیسے سامری یہ وہ شخص تھا جب فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے مقابلہ کیا نا، دلیلیں پیش کی، دو انہوں نے بھی دلیلیں پیش کی، جادوگروں نے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی دلیل پیش کی، اسدا پھینکا اور وہ سب کے سانپ ہڑپ کر گیا۔ یہ سامری بھی موجود تھا مقابلہ کرنے والوں میں، اور یہ سارے جادوگر حقیقت سمجھتے تھے کہ جادو کیا ہوتا ہے اور شعبدہ بازی کیا ہوتی ہے اور حقیقت کیا ہوتی ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے جادوگر سجدے میں گرے اور اعتراف کر گئے کہ ہم شعبدہ باز ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے نبی ہے اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقی سانپ ہے، شعبدہ بازی نہیں ہے۔ وہ حقیقت کو سمجھتے تھے، جادو جانتے تھے۔ اب جو عوام الناس کو نہیں پتا تھا ان کو کوئی پتہ نہیں چلا۔ یہ سامری بھی سجدے میں گرا، اس نے بھی موسیٰ اور ہارون کے ساتھ ایمان لانے کا عزم کیا، سختیاں جھیلی، ہجرت کی، دریا کراس کیا، فرعون کو آنکھ کے سامنے غرق ہوتے ہوئے دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام تی میدان میں پہنچے تو کوہ طور پر گئے تو راحت لینے کے لیے، سامری نے قوم کی خواتین سے سونا لیا، بچڑا بنایا، بچڑا بنا کے کہا یہ تمہارا رب ہے۔ نسیہ موسیٰ بھول گئے ہیں، وہ کوہ طور پر چلے گئے، اوہ رب تو یہ ہے۔ ساری قوم کو شرک پہ لگا دیا سامری نے۔ اب یہاں ایک میرا یہ بات یاد رکھنا،
ہمارے دائی حضرات ہیں نا جو دعوت کا کام کرتے ہیں، یا ہمارے سب دائی ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے، کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ اور ہمارے بھائی دکان پر بیٹھے، کارخانے میں، فیکٹری میں، بس میں، ہیں جی، یا مسجد میں، یا کسی پروگرام میں بیٹھے کسی کو دعوت دیتے ہیں، تو جب وہ نہیں مانتا تو بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، اور دعوت میں جو چھوڑیں لوگ مانتے ہی نہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، جو خیر کا کام ہے نا، توحید کی دعوت، سنت کی دعوت، یہ بڑی کڑوی ہے، کرخت ہے یہ لوگ اس کو قبول نہیں کرتے، ان سے ان کے ذات پر، ان کے باپ دادا کے رسم و رواج پر، ان کے کاروبار پر، ان کی خواہشات پر، ان کے معاملات پر زد پڑتی ہے، لوگ جلدی قبول نہیں کرتے۔ اس کے برعکس آپ گمراہی کی، کوئی فحاشی اور یعنی کی دعوت دے، سارے لوگ آپ کی طرف آ جائیں گے۔ مثال کے طور پر نوح علیہ السلام نے، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی ہے، عمر زیادہ تھی، اللہ فرماتے ہیں 1000 سال سوائے 50 کے، یعنی 950 سال تک نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے، لوگوں کو شرک سے روکا ہے، اور جو 950 سال کی جمع پونجی ایک کشتی کی سواریاں۔ دوسری طرف سامری نے ڈگڈگی بجائی، انہی سے زیور لے کر ان کے سامنے بچڑا بنایا اپنے ہاتھ سے، ڈگڈگی بجائی اور کہا تمہارا رب ہے، اور قوم ساری سجدے میں پڑ گئی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اللہ فرماتے ہیں اس تیز بچڑے کی محبت ان کے دل میں گویا کہ گھونٹ کر پلا دی گئی ہے ان کو۔ اللہ اکبر، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اگلی نسل آئی نا، تو شیطان نے کہا نہیں یہ ان کی باقاعدہ کوئی اچھی سی کوئی اس کی تصویریں بناؤ، کوئی لکڑی کی، پتھر کی، سیمنٹ کی، کوئی سونے چاندی کی، تاکہ ایک عرصہ تک رہیں، اور پھر قوم کو اسی پر لگا، یہی معبود بن گئے، یہی مشکل کشا بن گئے، یہی خدا بن گئے، یہ سب کچھ بن گیا، اللہ کو بھول گئے۔ میرے بھائیوں، شرک اور بدعت بالکل ایسے ہی لاشعوری طور پر یہ ہمارے اندر آ جاتا ہے، شیطان ہیں جی، جیسے میں نے مثال دی نا، بالکل پتہ نہیں چلتا، وہ بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی شکل بدل جاتی ہے، پھر وہ دین بن جاتا ہے، پھر وہ شریعت بن جاتی ہے۔ لوگ اس رسم و رواج کو اور بدعت کو نہیں چھوڑتے، دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ صاف دلیل قرآن کی ہوگی، حدیث کی ہوگی، اس کو چھوڑ دیں گے، بدعت کو نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ کہ دیجیے باپ دادا ایسا کرتے تھے، ہمارے بزرگ ایسے کرتے تھے، چھوڑ دیں کیا؟ اللہ اکبر۔ بہت ساری حدیثیں اس بدعت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ میں نے ایک جملہ بیان شروع میں کہا کہ دین مکمل ہے، اس دین میں بدعت کی بالکل گنجائش نہیں، کوئی نیا ثواب، کار خیر، نیکی، نیا عمل، اس کی گنجائش اسلام کے اندر نہیں۔ لہٰذا جب آپ داخل کریں گے تو اس کے مقابلے میں کوئی سنت جائے گی، کوئی نبی کا اور طریقہ جائے گا۔ مثال لے کے دیتا ہوں میں اس کی، صرف ایک مثال، ذرا توجہ سے سننا۔ مثال کے طور پر آپ لوگ بھی معاشرے میں دیگر مساجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پروگراموں میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ میں بھی بچپن میں ایک مسجد میں ہم جایا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ میٹرک تک پہنچ گئے تو میرا طریقہ یہ تھا کہ ادھر سے سلام پھرا، السلام علیکم، السلام علیکم، مولوی صاحب نے آج ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، چلو چھٹی، ایسے ہی ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 1 منٹ کی دعا، 2 منٹ کی دعا، 3 منٹ کی دعا۔ بس 3 منٹ کی تو
میں نے میٹرک تک اپنے امام صاحب کو، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، بہت اچھے نیک عالم دین ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ 3 منٹ کی دعا ہوئی ہو۔ سلام پھیرا، ہم ان کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے، جو ہی ہاتھ اٹھائے ربنا آتنا دنیا سے، اور ہاتھ ان کے ابھی بعد میں پھرتے، لوگ پیچھے سے سارے پہلے اٹھتے تھے، کئی مرتبہ وہ یوں ہی کرتے رہتے، داڑھی کو ہم گیٹ سے باہر نکل جاتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ امام صاحب ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں، ہم باہر نکلیں۔ اور آپ نے بھی لوگ دیکھے ہوں گے دعا کرتے ہوئے عام جگہوں پر، پارکوں میں، ہیں جی، اور مختلف جگہوں پر سفر کے دوران، یا مسجدوں میں، یہی طریقہ نا۔ دعا کے لیے سب انتظار میں ہوتے ہیں۔ دعا ہوتی ہے، میں کہتا ہوں طویل دعا بھی ہو، آنن فانن مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نیک سمجھنے والے ہیں اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں آئے ہیں، کوئی گناہ کرنے کے لیے نہیں آئے، یہ جنت کی متلاشی ہیں۔ ان میں وہ علماء بھی ہیں جنہوں نے ساری زندگی کبھی حرام نہیں کھایا ہوگا، بدکاری کا سوچا بھی نہیں ہوگا، ایسے ایسے علماء بھی ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، تو یہ جنت کے متلاشی ہیں۔ یہ بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں ہماری نظروں میں، ہوتے بھی نیک ہیں، اللہ نیک بنائے۔ لیکن اب دیکھ لیجئے، قرآن انہوں نے بھی پڑھا، مدرسوں میں پڑھے ہیں، عالم دین بنے، خطیب ایسے نہیں بنتا، باقاعدہ مدرسوں میں پڑھے ہیں، حدیثیں بھی انہوں نے پڑھی ہوں گی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بالکل برعکس ہے یہ بات یاد رکھنا۔ 13 سال مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے، باجماعت بھی کبھی پڑھائی ہے چھپ چھپا کے۔ 10 سال مدینہ میں باجماعت نماز پڑھائی، پہلے 15 دن قباء میں، پھر 10 سال تک مسجد نبی میں، اور سفر کے دوران بھی۔ 23 سالہ زندگی میں ایک دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل نہیں کیا۔ 23 سالہ نبوت کی زندگی میں ایک دن بھی آپ نے عمل نہیں کیا ہو کہ صحابہ کرام کی طرف مڑے ہوں تو دیکھ رہے ہوں کہ آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ نے ہاتھ اٹھائی، منہ پہ پھیرا اور وہ چلے گئے، نہیں۔ جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، جتنی بھی حدیث کی کتابیں، بخاری سے لے کر سنن دارمی، آخری چھوٹی سے چھوٹی کتاب عمدۃ الاحکام، کتاب الجامع، بلوغ المرام تک آپ دیکھ لیں، سب حدیث کی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تواتر کے ساتھ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کر پڑھتے اللہ اکبر اونچی آواز سے کہتے تھے۔ عبداللہ بن عباس، صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بعض اوقات پیچھے ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے، ہمیں نہیں پتہ چلتا تھا، لیکن جب اللہ اکبر کی آواز ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تو ہم سمجھتے آپ سلام پھیر لیا۔ پھر آپ استغفر اللہ 3 مرتبہ کہتے ہیں، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام کہتے ہیں، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اور آخری تک لمبی دعائیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اذکار کرتے تھے، یہ اذکار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھلاتے تھے، صحابہ فرماتے ایسے یہ اذکار سکھلاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت یاد کروا رہے ہو۔ صحیح بخاری کے اندر کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کعب بن مالک کا آتا ہے واقعہ، اپنے بیٹوں کو اکٹھا کرتے، ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نماز کے بعد کے اذکار ابا جان ایسے یاد کرواتے ہیں جیسے قرآن کریم کی کوئی سورت یاد کروا رہے ہوں، تلفظ کے ساتھ سنتے ہم سے، پھر صحیح بخاری میں ہے۔ اور وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں سکھلایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طویل اذکار کرتے تھے نماز کے بعد، کئی اذکار موجود ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہوں گے تو بخش دیے جائیں گے، صحیح حدیث ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، یہ ہے سنت،
یہ ہے 23 سالہ زندگی کا طریقہ. دعا آئی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، 20 سنتیں چلی گئی. ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا طریقہ امت میں آیا، 20 سنتیں ان کا خون ہو گیا، متروک ہو گئی آج امت سے. بہت کم لوگ یہ کام کرتے ہیں. اتنی یہ زہریلی چیز ہے یہ بدعت، اتنی زہریلی. اور یاد رکھنا، اللہ اکبر، یہاں یہ اہل حدیث غیر اہل حدیث کی بات نہیں ہو رہی. حیدرآباد دکن کے ایک دیوبندی عالم دین ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے غالباً تحقیق المنن فی الدعاء بعد الفرائض والسنن. اس نے کہا کوئی ثابت نہیں. مولانا مفتی رشید صاحب جو رشید ٹرسٹ والے، جامع رشید کے بانی، انہوں نے کراچی کے اندر اپنی مسجدوں سے یہ ختم کروا دی تھی یہ بدعت، حالانکہ دیوبندی ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہونی چاہیے، یہ کیا طریقہ ہے عجیب و غریب، سارے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہے ہوں، وہ ہاتھوں گھمائے اور چلے اور اذکار کرو بیٹھ کے. تو یہ اللہ کرے کہ ایسے علماء پیدا ہوں، ایسے مفتیان پیدا ہوں جو سنتوں کو زندہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کریں اور بدعتوں کو دفن کریں. آج بدعتیں زندہ ہو رہی ہیں، سنتیں دفن ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ یہ جو بدعت کا انجام، یہ میں نے ابھی نہیں بیان کیا، یہ تو ابھی ایک مثال دی ہے نا. انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو رہ گئی ہیں یہ میں انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کروں گا. جزاکم اللہ خیر.